سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ فبما نقضهم ميثاقهم وجعلنا قلوبهم قاسية، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ باتوں کو اس کے اصل موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور انہوں نے بھلا دیا حظا ایک بڑے حصے کو، مما ذکروا به اس چیز کے بڑے حصے کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ ولا تزال تطلع، اور مسلسل آپ کو پتہ چلتا رہے گا، علی خائنۃ منہم ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کا، الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے، منہم ان میں سے، فاعف عنہم سو آپ ان کو معاف کر دیجئے، واصفح اور درگزر کر دیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوش معاملہ لوگوں کو پسند فرماتا۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے قالوا جنہوں نے کہا، انا نصارا کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به سو انہوں نے بھی بھلا دیا، حظاً ایک حصہ، مما ذکروا به اس چیز کا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء سو پھر ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو آگاہ فرمائے گا، بما کانوا یصنعون ان کے کرتوتوں سے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کو تذکرہ فرمایا تھا، اور اس عہد کی مختلف جو شکیں تھی وہ بیان فرمائی تھی، اور مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا کہ دیکھو تم لوگوں نے عہد و پیمان کو، یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ تم سے ہی لیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اقوام سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد و پیمان لیا۔ البتہ جو اس ضمن میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اقوام نے عہد و پیمان کو پس پشت ڈالا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی ان کو سزائیں دی۔ تو اے مسلمانوں، تم نے عہد و پیمان کی پاسداری کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کو پس پشت ڈال دو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس عہد و پیمان کا تذکرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، تم واپس آ سکتے ہو اور اپنی اصلاح اعمال کرو۔ چنانچہ آج کے اس درس میں جو دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اہل کتاب نے جب عہد و پیمان کو توڑا تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا سزائیں ملی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سب سے پہلی جو سزا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
بوجہ ان کے عہد کو توڑ دینے کے، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار کی۔ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحمت نہیں فرماتا، اور بندے سے وہ جب رحمت ہٹ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملعون قرار پاتا ہے۔ جس طرح کہ شیطان نے اپنی بڑائی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لعنتی علیک الی یوم الدین، کہ میری پھٹکار رہے گی، تو اب رحمت سے دور ہے، اب رحمت کا کوئی حصہ تو حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے یہودیوں نے جب عہد کو توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جسمانی سزائیں ان کو دی ہیں، ان کا بھی تذکرہ موقع بموقع قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو روحانی طور پر سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے دور فرمایا۔ لعناہم، ہم نے لعنت کی ان کے اوپر۔ اب اس لعنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دل سخت ہو کے کیا مطلب؟ کہ اب کوئی وعد و نصیحت کی بات قبول ہی نہیں کرتا۔ کوئی نیکی کی بات اگر کرے گا تو بندہ اب بس ایسے ہی منہ ادھر سے ادھر کر کے بس اس کا گویا کہ ایک معنی میں انکار بتا کر دے۔ تو یہ والی صورت ان کی بن گئی کہ جب لعنت کی تو دل سخت ہو گئے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے کتاب الفتن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، لیکن برابر وہ نقطہ اس کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ وہ آدمی اس حالت میں رہتا ہے کہ کب یہ ختم ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سفید کپڑے ہیں اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگ جائے سیاہی کا، کالا کوئی بھی وہاں لگ جاتا ہے، آدمی کو داغ لگ جاتا ہے، تو آدمی کو یہ رہتا ہے، کوشش سی ہوتی رہتی ہے کہ کب یہ دور کر دیں۔ فرمایا جب یہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ زائل فرما دیتے ہیں، اب دوبارہ سے اس آدمی میں وہ احساس باقی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے بعد توبہ نہیں کرتا تو پھر برابر جو گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، لگتا گیا۔ اب لگتے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا کا پورا دل جو ہے نا وہ سیاہی میں ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ سفید کپڑے پہ ایک نقطہ لگے، دوسرا لگے، تیسرا، 4-5 لگ جائے نا، بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے خیر ہے، لگے رہے۔ 1-2 ہو تو بندہ دھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب فرمایا کہ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو اب اس دل کی مثال ایسی ہی ہے جیسے برتن الٹا پڑا ہوا ہے۔ اب الٹا برتن پڑا ہوا ہو تو جو بھی چیز آپ اس میں ڈالنا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر گر جائے گی، وہ اس کے اندر بالکل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جب عہد توڑا تو لعنت آئی۔ لعنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا پھر آدمی ہر آیت کو اپنے جو اس کی ایک ذاتی گمان ہوتا ہے نا اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی کو کوئی مسئلہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ کیا، لعنت پڑی، لعنت کا نتیجہ یہ ہوا دل سخت ہو گئے، کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ اب ہوا کیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، باتوں کو اٹھایا اور ان کو اصل موقع محل سے اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا، ہٹا دیتے ہیں۔ یہ تیسری چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آئی کہ جب دل بھی سخت ہو گئے تو دل سخت ہونے کے نتیجے میں جو باتیں تھی، جو کلام تھا، اس کلام کو اصل موقع محل سے پھیر دیا۔ تورات میں، انجیل میں جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں تھیں، جو بشارتیں موجود تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر وہ بالکل فٹ آتی تھی، ان کو پھیر دیا۔ مثلا ایک یہ بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ فاران کی چوٹی سے نمودار ہوں گے،
10,000 قدسیوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا، اور اس طرح کی روایتیں انہوں نے اس کو پھیر کر کے 10,000 کی جگہ کہا کہ لاکھوں کا لشکر ساتھ ہوگا، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا وہ یعنی کہ مصداق نہ بن جائے، بشارت کی صادق نہ آ جائے۔ اب یہ 3 سزائیں ہوئی، لعنت ہوئی، لعنت کے نتیجے میں دل سخت ہوئے، جب دل سخت ہوئے تو تورات اور انجیل میں جو باتیں تھیں ان کو ان کے محل سے پھیر کر کے رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارا جو وافر مقدار میں جو حصہ وہاں نصیحت کا موجود تھا نا، اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہر دم مما ذکروا بھی، اور وہ حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس حصے کو بروئے کار لاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر کے آتے، توحید کے قائل ہو جاتے، اور ان چیزوں سے وہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان قرار پاتے اور آخرت میں بہت سارا حصہ وصول کر لیتے ثواب کی صورت میں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب لعنت ہوئی، لعنت کے نتیجے میں دل سخت ہوئے، دل سخت ہونے کے بعد پھر انہوں نے کلام کو اصل موقع محل سے پھیر دیا، جس کی وجہ سے محرومی کا شکار ہو گئے۔ بہت بڑا حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھا اور ان کو نصیحت کی گئی تھی، اور ابھی جو پیچھے معاہدے کی جو شکیں تھی ان میں یہ بھی تھا کہ آمنتم برسولی، میرے رسولوں پر تم برابر ایمان لاتے رہو گے، تو وہ چھوڑ دیا۔ اب ایمان سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وہ کھو دی۔ فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ ان کی جو خیانتیں ہیں، جو تحریف ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ تو ابھی تک کی تو یہ ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، برابر آپ اطلاع پاتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ فلاں جگہ سے خیانت ہو رہی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے پھر واقعات پیش آئے کہ برابر ان کی خیانتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتی رہی، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا حصہ بنے، ان کے لیے تو دور اجر کا قرآن مجید میں وعدہ ہے۔ بہرحال یہ 4 سزائیں ان کو ہوئی کہ جب عہد توڑا، لعنت پھٹکار ہوئی، لعنت پھٹکار کے نتیجے میں یہ لوگ ان کے دل سخت ہوئے، دل سخت ہوئے تو کلام کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ جب اپنی منشا کے مطابق ڈھالنا شروع کیا تو بہت سارے کتاب کا حصہ جو ان کو مل سکتا تھا وہ اس سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ تو یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے نفرت کریں اور ان سے ان کی یہ قباحتیں اور خباثتیں جو ہے وہ ظاہر فرمائیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرما کے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ان بری خصلتوں کے باوجود بھی آپ کا طریقہ اور عمل یہ ہونا چاہیے، فی الحال فاعف عنہم، جب تک ضرورت نہ ہو ان کی کسی قباحت کو ظاہر مت کریں، فاعف عنہم واصفح، آپ درگزر کریں، معافی سے کام لیں، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خوش معاملہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ محسنین نیکی کرنے والے، یعنی کہ جو اپنی ذات میں بھی صفت احسان کو اپنائے ہوئے ہوں، جو عمل بھی کریں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، ذاتی طور پر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو حاصل کرنا یہ احسان ہے۔ اور اس کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ جب سامنے کھڑا ہو اللہ کے تو اس کیفیت میں کھڑا ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی بات اس کے ذہن پہ رہنی چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ تو یہ ذاتی معاملات میں بھی احسان والی خوبی ہونی چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہوں وہ بھی احسان پر مبنی ہوں، خوش معاملہ ہوں۔ اور اس سے بڑا خوش معاملگی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خیانتوں پر مطلع ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے درگزر فرما رہے۔ دوسرا جو طبقہ تھا وہ ہے نصارہ کا۔ فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں سے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عہد لیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں،
ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ یہ مددگار کے معنی میں ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین کے لیے کون کون میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے، ہم مددگار ہیں۔ تو اسی سے ان کا نام ہو گیا نصارہ۔ بعضوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا گیا۔ بہرحال ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، اے مسلمانوں ان سے بھی عہد لیا ہے۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی بلا دی اس عہد کو، اس پیمان کو، اس کی شکوں کو بلا دیا، اور بہت سارا حصہ، اور وہی بہت سارا حصہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ بہت سارے حصے سے وہ محروم ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے دنیا میں کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بغض عداوت کو ان کے درمیان میں ڈال دیا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سے مطلب یہ ہے کہ کافی عرصے تک۔ اور یہ عرب کے جو شعراء ہیں نا، ان کی کلام میں یہ قیامہ کا لفظ بول کر کے اس سے تھوڑا لمبا عرصہ بھی مراد لینا یہ مشہور ہے، اور بہت سارے شعراء نے اس کو اپنے کلام میں قیامت کے لفظ کو استعمال کر کے اس سے مراد تعدیر لیا ہے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ رکھے، تو ہمیشہ تو کسی انسان نے رہنا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعدیر قائم رہے، لیکن کیا یہ دیا جاتا ہے ہمیشہ؟ تو یہاں بھی قیامت کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ کچھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی کافی وقت تک، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، اس وقت تھی ان میں دشمنی۔ اور اگر اِلَى یوم القیامہ کا مطلب یہ کہ قیامت تک عیسائیوں کی آپس میں دشمنی قائم رہے گی، تو پھر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، ان میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ان میں چل رہی، کوئی بغض نہیں چل رہا۔ تو یاد رکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ دینی معاملات کے بارے میں، باقی جو دنیاوی اعتبار سے جو ان کا معاملہ ہے وہ تو ٹھیک رہے گا، لیکن دینی معاملات میں علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے جو بڑے بڑے طبقے ہیں نا، وہ یہ تین جو پہلے بھی ذکر کیے جا چکے، نستوریہ ان کا ایک بڑا فرقہ تھا، یعقوبیہ، ملکانیہ، مرقوسیہ، ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ ایک قوم جو یعقوبیہ ہے، نستوریہ ہے، اور ملکانیہ اور مرقوسیہ، ان کے آپس میں نظریات اتنے مختلف ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور نستوریہ کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور دوسرے جو مرقوسیہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ بلکہ تین خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ نظریات کے اعتبار سے ان میں اتنی زیادہ بغاوت ہے اور بغض اور عداوت دشمنی قائم ہے۔ فرمایا کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، دنیا میں تو یہ سزا ہے، اور آخرت میں اللہ ان کے کرتوت کھول کر کے رکھ دے گا۔ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو ان کے کرتوت ہے اللہ یوں سامنے ظاہر کر کے آگاہ کر جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك۔